سمندر کی گہرائیوں میں ایک اور کشتی ڈوب گئی، ایک اور المیہ، ایک اور خواب کا اختتام ہوا۔ اس بار یہ واقعہ بحر اوقیانوس میں مغربی صحرا کے قریب پیش آیا، جہاں ایک کشتی موریٹینیا سے اسپین کے کینری آئیلینڈ جا رہی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے سمندر میں بھٹکتی رہی۔ کشتی پر زیادہ تر پاکستانی سوار تھے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کم از کم 44 افراد اس سفر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جون 2023 میں یونان کے قریب ایک اور کشتی ڈوبی، جس میں درجنوں پاکستانی جان سے گئے۔ 2023 میں بحر روم میں ہونے والے ایک اور المناک حادثے میں 262 پاکستانی اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ واقعات صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں ان نوجوانوں کی جو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے سب کچھ چھوڑ کر نکلے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ IOM بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجر کے مطابق 2023 کے بعد سے یورپ جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر مہاجرین 25 سے 34 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، جن کا تعلق وسطی پنجاب سے ہے۔ یہ نوجوان شمالی افریقہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جہاں لیبیا اور مصر کے ذریعے بحر روم یا بحر اوقیانوس کی گہرائیوں کو پار کرتے ہیں۔ وہ بہتر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، مگر اکثر ان خوابوں کا اختتام سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، یا پھر وہ انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں اذیت کا شکار ہوتے ہیں، جو انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے تاوان وصول کرتے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی ہجرت کے پیچھے سب سے بڑی وجوہات غربت، بے روزگاری اور مواقع کی کمی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری نے نوجوانوں کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان غیر قانونی راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کا خواب ہوتا ہے کہ یورپ جا کر وہ اپنی زندگیاں بدل سکیں اور اپنے اہل خانہ کو ایک بہتر زندگی دے سکیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ سفر ان کے لیے موت کا راستہ بن سکتا ہے۔ یہ ان کے خوابوں کا نہیں، ان کی زندگیوں کا خاتمہ بن جاتا ہے۔ ان المناک واقعات کے پیچھے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں متحرک ہیں۔ یہ اسمگلر نوجوانوں کو جھوٹے خواب دکھاتے ہیں اور انہیں خطرناک راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ ان نیٹ ورکس میں مقامی اور بین الاقوامی گینگ شامل ہوتے ہیں، جو نوجوانوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر پیسہ کماتے ہیں۔ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اس مسئلے کو حل کیے بغیر ان واقعات کو روکا نہیں جا سکتا۔ بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجر کے مطابق ان اضلاع میں آگاہی پیدا کرنا ضروری ہے، جہاں غیر قانونی ہجرت کے رجحانات بڑھ رہے ہیں۔ نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ خطرناک سفر ان کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ انہیں یہ بتایا جانا چاہیے کہ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو کس طرح برباد کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے نوجوانوں کی مایوسی اور غربت انہیں ان تمام حقائق کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب تک حکومت ان کے لیے مواقع پیدا نہیں کرتی، وہ ان خطرناک راستوں سے باز نہیں آئیں گے۔ غیر قانونی ہجرت کو روکنے کے لیے حکومت کو ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ نوجوانوں کو اپنے ملک میں ہی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ تعلیم اور تربیت کے ایسے پروگرام شروع کیے جائیں جو نوجوانوں کو بہتر مستقبل کے لیے تیار کریں۔ حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے نوجوانوں کے لیے سنجیدہ ہے، ورنہ یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والے نوجوانوں کی کہانیاں سن کر دل دہل جاتا ہے۔ اسمگلرز کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوتے ہیں، انہیں کھانے اور پانی کے بغیر دن گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کو تاوان کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جو ان تمام اذیتوں سے بچ جاتے ہیں وہ اکثر سمندر کی گہرائیوں میں اپنے خوابوں کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے گزشتہ سانحات کے بعد انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کی، لیکن یہ اقدامات صرف وقتی تھے۔ حکومت کو ایک مستقل اور مضبوط پالیسی بنانا ہوگی جو انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا اور ان میں موجود کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا۔ بین الاقوامی تنظیم کے ذریعے ان نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کرنی ہوں گی
جو سرحدوں کے پار کام کر رہی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی حفاظت کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں، انہیں ایک ایسا ملک دیں جہاں وہ اپنی زندگی عزت اور سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ عوامی آگاہی کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا ہوگا کہ غیر قانونی ہجرت کے خطرات ان کی امیدوں سے زیادہ ہیں۔ یہ وقت جاگنے کا ہے، عمل کرنے اور اپنے نوجوانوں کو ان کے خوابوں کو تحفظ دینے کا ہے۔ شکریہ۔